اللہ کے لیے قرآن مجید کی آیت ضرور کھولنا۔ آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں تو توحید والا ہوں، مجھ میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، تو کیا آپ کے دائیں بائیں، آپ کے عزیز و اقارب میں، آپ کا جو ہمسایہ ہے، دکاندار ہے، کیا اس میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں؟ اس کو توحید کس نے سمجھانی ہے؟ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ شرک ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جو توبہ کے بغیر کبھی معاف نہیں ہوگا۔ جو شخص شرک کی حالت میں مر گیا اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ مشرک کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ یہ اصول ہے کتاب و سنت کا۔ ایسا گناہ جو انسان کی ساری نیکیوں کو قیامت کے دن برباد کر دے گا وہ شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک بنایا، جس نے شرک کیا، اس کو کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا، اور مشرک کے علاوہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور آخر کار توحید کی برکت کی وجہ سے، شرک سے بچنے کی وجہ سے وہ جہنم میں بھی گیا ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائے گا۔ توحید کی برکت کی وجہ سے آخر کار بندہ بخشا جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن شرک کی نحوست کی وجہ سے انسان کبھی بھی جہنم سے نکل نہیں پائے گا۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ اس امت میں شرک موجود نہیں ہے، شرک تو پہلی قوموں میں موجود تھا، اس امت میں شرک نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا، لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کیا، کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اللہ کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی اکثریت مشرکوں کی ہے۔ سورہ یوسف میں اس آیت کو جا کے پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اکثر لوگ مشرک ہوں گے، کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ مسلمانوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں اللہ کے ساتھ ایمان رکھنے والوں کی اکثریت مشرکوں کی ہوگی۔ اب قرآن مجید کی آیت کا کوئی رد نہیں کر پاتا۔ ایمان کا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ایمان کا لفظ بھی آیا، اکثریت کا لفظ بھی آیا، اور لفظ اللہ کا ذکر بھی آیا کہ اللہ کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی اکثریت مشرکوں کی ہے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی وحتى تعبد الاوثان۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں کے ساتھ جانا ملیں، میری امت کے کچھ لوگ جب تک مشرکوں سے جانا ملیں، جیسے مشرک کرتے ہیں ویسے میری امت کے کچھ قبیلے نہ کریں، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ حتی تلحق قبائل من امتی، میری امت میں سے کچھ قبائل جب تک مشرکوں کے اوصاف اپنا نہ لیں، مشرکوں کے ساتھ جانا ملیں، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ وَتُعْبَدَ الْأَوْثَانَ، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اوثان کی پوجا شروع نہ ہو جائے۔ اوثان کا معنی بت ہیں، مورتیاں ہیں، جب تک مورتیوں کی پوجا شروع نہ ہو جائے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس على ذی الخلصہ۔ قیامت نہیں آئے گی جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں ذوالخلصہ، جو اس وقت کا بت تھا، کہ اس بت پر جب تک یہ عورتیں ناچ گانا کر کے، ڈانس کر کے، اپنی سرینے ہلا ہلا کر جب تک اس کے ارد گرد نہیں دوڑیں گی، پوجا نہیں کریں گی، ڈانس نہیں کریں گی، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ کیا یہ چیزیں اس وقت پیارے پیغمبر نے تمثیلاً ذوالخلصہ بت کا نام لیا اور قبیلہ دوس کا نام تقریباً کیا، لیکن اس سے مراد عمومی مسلمانوں کے لوگ ہیں۔ کیا آج یہ چیزیں امت میں موجود نہیں ہیں؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اس امت میں شرک نہیں ہے، اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، جبکہ فزیکلی اس امت میں شرک موجود ہے۔ جو پیارے پیغمبر نے باتیں فرمائی تھی وہ آج پوری ہو گئی۔
اللہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی اکثریت مشرکوں کی ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں کے ساتھ جب تک جا نہ ملیں، اور جب تک آستانوں کی، مورتیوں کی، بتوں کی جب تک پوجا شروع نہ ہو جائے، قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت نہیں آئے گی جب تک بتوں کے ارد گرد عورتیں ڈانس کر کے اپنی سرینیں جب تک نہیں ہلائیں گی، قیامت نہیں آئے گی۔ کہ آج اس وقت امت میں اولیاء کے نام پر شرک نہیں ہو رہا، صحیح البخاری میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سب سے پہلے شرک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شروع ہوا۔ شیطان نے جب دیکھا کہ ان کے وہ بزرگ جو پکے دیندار ہیں، توحید والے ہیں، ان کے مرنے کا انتظار کرتا رہا، جب یہ لوگ مر گئے تو نئی نسل پیدا ہوئی، تو ان کو آگے شیطان نے بہکایا اور کہا تم عجیب لوگ ہو، تمہارے آباء و اجداد ان میں بڑے وڈیرے بزرگ گزرے ہیں، بڑے کرامت والے، بڑے نیک لوگ گزرے ہیں، تم ان کی محفلیں کیوں نہیں کرتے؟ ود، سوا، یعوس اور نصر، یہ بڑے ان کے بزرگ تھے۔ اور قرآن نے کیا بیان کیا؟ کہتے ہیں لا تذرن آلہتکم، الہ بنا لیا انہوں نے ان کو۔ پہلی نسل میں کیا ہوا کہ ان کے تذکروں کی مجلسیں شروع ہوئی۔ ود ایسا تھا، سوا ایسا تھا، یغوث ایسا تھا، اس کی یہ کرامت تھی، وہ اتنی عبادت کرتے تھے، پہلی مجلسیں یہ شروع ہوئی، کیونکہ ابھی ان میں توحید موجود تھی، ان کے آباء و اجداد کے جرسوم میں ان میں موجود تھے۔ کہا اگلی نسل آئی تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ کچھ عرصے بعد تو تم ان بزرگوں کو ویسے بھول جاؤ گے، ان کی مورتیاں بناؤ تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تمہارے بزرگ کو گزرے ہیں۔ اگلی نسل میں مورتیاں بنوائی گئی، اور اس سے اگلی نسل میں ان مورتیوں کی پوجا کروائی گئی۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔